آیا جو وہ کریم تو پیغام بچ گیا. بڑے خوبصورت انداز میں پاکستان کے مشہور ثنا خان قبلہ بابا جی سید بلال حسین شاہ صاحب بٹک ثنا خانی فرما رہے تھے آیا جو وہ کریم تو پیغام بچ گیا, کہنے لگے رسول میرا نام بچ گیا. توجہ کا طالب ہوں. کریم کربلا سلطان کربلا کریم ابن کریم مولا حسین بادشاہ سرکار کی شان میں اشعار پڑھ رہے تھے اختتامی مراحل میں سید بلال حسین شاہ صاحب. آیا جو وہ کریم تو پیغام بچ گیا, کہنے لگے رسول میرا نام بچ گیا. اور شرم و حیا بھی کہنے لگی بچ گئی ہوں میں, توحید نے کہا میرا اسلام بچ گیا. مالک آپ کو سلامت رکھے. جی تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جاؤ, مہربانی کرو. کافی حضرات پیچھے بیٹھے ہو, نوجوان بیٹھے ہو, برادران بیٹھے ہو, آگے آ جاؤ مہربانی کرو. بزرگ بیٹھے ہیں, حمید صاحب آگے آ جاؤ, آ جاؤ بسم اللہ. تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ مہربانی. بزرگ بیٹھے رہے تو تسی نوجوان شامل. برکت جی مہربانی کرو, تھوڑا تھوڑا آگے آؤ. نقیب ممبر وہ ہوئے نا جڑا ہر بندے دے نام دوا کے ہوئے تو بات پنڈال کیویں نہیں بنتا. تھوڑا تھوڑا آگے آؤ مہربانی کرو. بابا امجد شاہ جی مہربانی کرو, آگے آؤ مہربانی کرو. ساری جگہ خالی ہے, اور پیچھے جڑے بندے بیٹھے ہو مہربانی کرو آگے آ جاؤ. سامعین کرام, محبان محمد والے محمد, عاشقان سلطان الانبیاء, عاشقان محمد والے محمد, عاشقان اولیاء اللہ. چونکہ یہ ایک ولی کا دربار ہے اور عظیم ولی, عظیم فقر قبلہ مرشد پیر سید احمد شاہ بخاری سرکار مدد اللہ علیہ مالک اس دربار کا صدقہ جتنے شرکاء ہیں آپ کو ہمیشہ زندہ و سلامت رکھے. ہمارے درمیان ایک علمی و ادبی شخصیت, ہمارا بہت بڑا اثاثہ, دائی اتحاد بین المسلمین, دائی فروغ مشن حسینیت, خطیب آل محمد, خطیب در حسینی, خطیب ولایت علی, خطیب مشن فروغ اولیاء اللہ, ہمارا بہت بڑا اثاثہ جناب قبلہ علامہ آغا علی حسین مدنی صاحب, آپ اسلام آباد تشریف فرما ہے. مخصوص انداز میں دربار محمد والے محمد میں سجدہ ذکر ادا کریں گے, اور ان کے بعد خطبات تشریف فرما ہے, ان کی بھی حاضری ہوگی, ثنا خانوں کی بھی حاضری ہوگی. چونکہ یہ ولی کا دربار ہے اور بڑا خوبصورت یہ نظارہ ہے. پاکستان کو, میرے پیارے ملک پاکستان کو اسی درس کی ضرورت ہے, اسی منظر کی ضرورت ہے کہ یہاں صرف اور صرف خلاق عالم اور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی محبت اور مودت کا درس دیا جا رہا ہے. یہ اولیاء اللہ کا دربار ہے, تو ایسے ہی محافل کی, ایسے پروگرامز کی پاکستان بھر میں ضرورت ہے. میں دو قطعے آپ زین و فضیل مومنین کی نظر کرنا چاہتا ہوں, بالخصوص جناب قبلہ علامہ آغا علی حسین مدنی صاحب, آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو ممبر دے رہا ہوں. مالک آپ کو سایہ سلامت رکھے. پہلا قطعہ سلطان الانبیاء, فخر موجودات, محبوب سبحانی, پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی شان میں کہ جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے. پاک محمد مصطفیٰ کی شان پڑھنا چاہتا ہوں. بابا چند شاہ جی, جس کا ادراک, تقی شاہ جی توجہ بسم اللہ سرکار, جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے, جو جہالت برے ماحول کو شفاف کرے. جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے, جو جہالت برے ماحول کو شفاف کرے. اور اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور آخری قطعہ عادل خان میرے بھائی تشریف فرمائے ہیں, نقیب ممبر بھی ہیں. آغا صاحب کے بعد یہ اپنی ڈیوٹی سنبھالیں گے اور میں یہاں سے دومیل میں نے جانا ہے عوام میں انشاءاللہ نظامت کے فرائض انجام دوں گا. ایک قطعہ بابا جی آپ کے حکم کی تعمیر میں, چونکہ آج 8 شعبان ہے تو کل جو دن گزرا ہے 7 شعبان المعظم, سرکار شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام ابن مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نزول
نزول کا دن تھا، تو اسی نسبت سے قطع اور قبلہ کو منبر دے رہا ہوں۔ جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے، اور جسے خوشی نہیں قاسم کی پاک آمد کی، قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، باواز بلند نعرہ حیدری۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مگر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ آپ کی دعاؤں کے سائے میں ملتمس ہوں۔ میرے واجب الاحترام ہمارا اساسہ خطیب محمد والے محمد مبلغ اسلام جناب قبلہ علامہ آغا علی حسین مدنی صاحب، اسلام آباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، العبد المؤید الرسولنا المسدد، المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني، السراج المنير الكوكب الدري، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض مدينة، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين، ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم، من جوم عداوتهم إلى الآن، ومن الآن إلى قيام يوم الدين، وبعد يوم الدين، أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا سبحان کی طرف سے یہ اعزاز ہے کہ اس مقام پر ان بزرگوار شخصیات اور آپ مومنین اور مسلمین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ حق تعالی اس مبارک نسبت سے آپ کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں تفصیلی گفتگو ہرگز عرض نہیں کروں گا، علماء، مشائخ، مدح محمد و آل محمد بیان کرنے والے افراد کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ میں مختصر اور بہت ہی مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ برابر جناب مولا متقیان کا خوبصورت ذکر جو شاعر نعت خان پڑھ رہے تھے اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت کو بیان کیا، اسی طرح سے مقصود بھائی نے بہت عمدہ لفظوں کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیے۔ میں اس مختصر وقت میں چند باتیں جناب وجود مبارک ختمی مرتبت علیہ آلاف و طیت و ثنا کی زندگی سے متعلق عرض کروں گا، چونکہ جو قطعہ پڑھا انہوں نے ما سبق ما قبل آخر، تو وہ اتنا عمدہ اور خوبصورت تھا کہ میرا جی چاہا کہ میں چند باتیں آقا سے متعلق عرض کروں کہ جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ جہالت بھرے ماحول کو یوں شفاف کیا
تو وہ پوری بیست کا، چونکہ ایام بیست ختمی مرتبت ہیں، 27 رجب آقا کی بیست کا عظیم ترین دن، اور ماہ شعبان وہ مہینہ جسے ختمی مرتبت کا مہینہ کہا گیا۔ اسی نسبت تو میری اوقات نہیں ہے کہ میں آقا کی بارگاہ میں کچھ لفظ عرض کر سکوں، نہ کوئی بھی انسان۔ اصلاً جہاں پر انسان کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وجود مبارک ختمی مرتبت کے فضائل کا آغاز ہوتا ہے۔ بشر کے لیے مقدور نہیں ہے، کائنات کا کوئی بھی انسان، نہ ہم دنیا کے کسی دانشور کے ساتھ، نہ کسی فلسفی کے ساتھ، نہ کسی اسکولر کے ساتھ، نہ کسی ولی کے ساتھ، نہ کسی عالم کے ساتھ، حتیٰ کسی نبی کے ساتھ بھی ذات ختمی مرتبت کا تقابل نہیں کر سکتے۔ جس ذات کی حیات کی خیرات نے خضر کو عمر جاودانی دے دی، اور جس کے فیض وجود نے عیسیٰ کو زندگانی دے دی، اور جس کی عقل کی بھیک نے یوسف کو حکمرانی دے دی، اور جس کی رحمت کے عروج نے کونین کو منارہ دے دیا، اور جس کی بخشش کے نزول نے قوسین کو سہارا دے دیا۔ تیران انجیلی کہاں، تیران قرآنی کہاں، طور مکانی کہاں، لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، منزعانی کہاں، اور جو قاب قوسین کی فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے وہ عام کہاں، فرد انسانی کہاں، اور جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں۔ دنا فتدل فکان قاب قوسین، شب معراج حق تعالی خود نعت بیان کر رہے قرآن مجید میں اپنے محبوب امام الانبیاء سید الرسل کی، کہ شب معراج خدا سبحان اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو اس اوج عروج رفعت و معراج اور بلندی پر لے گیا، یہاں تک کہ دنا فتدل کہ ختمی مرتبت پروردگار خدا سبحان سے قریب تر ہوئے۔ کتنے قریب ہوئے؟ دنا فتدل فکان قاب قوسین۔ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں کہ ہم انکار کر دیں ضعیف ہے، راوی غیر معتبر ہے، غیر عادل ہے، ثقہ نہیں ہے۔ دنا فتدل فکان قاب قوسین، شب معراج محبوب اپنے حبیب کے اتنا قریب جا پہنچا کہ 2 کمانیں، اور اگر قاب قوسین کہہ کے قرآن رک جاتا اور 2 کمانوں کی بات کر کے قرآن ٹھہر جاتا، تب بھی مقام مصطفیٰ کی حد معین ہو جاتی، لیکن پروردگار رکا نہیں، اور قرآن اور آگے بڑھا اور کیا فرمایا؟ او ادنا، 2 کمانیں یا اس سے بھی کم۔ کتنا کم؟ بس صاحبان ذوق سمجھ سکتے ہیں مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ۔ وہ فرماتے کہ شب معراج حبیب اپنے محبوب کے، عبد اپنے معبود کے، بندہ اپنے اللہ کے، عاشق اپنے معشوق کے اتنے قریب جا پہنچا، اتنے قریب جا پہنچا کہ ایک مرتبہ حبیب کے دل میں آیا کہ ذرا سا اور آگے بڑھ کر محبوب کو گلے لگا لے، لیکن کیونکہ اس کا گلا نہیں تھا اس لیے اسے کچھ گلا نہیں تھا۔ یہ ذات ختمی مرتبت، گر وہ بے قید، ممکن نہیں ہے کہ اللہ زمان و مکان کے حصار میں آ سکے۔ اللہ زمان و مکان سے بالاتر ماورا ہے، نہ زمانے میں آ سکتا ہے، نہ مکان کی حدوں میں محدود ہو سکتا ہے، ورنہ وہ خدا نہیں۔ جس طرح سے پہلے خطبے میں نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کو لائق اشارہ سمجھا اس نے خدا کو گنتی میں لے آیا، اور جو اللہ کو گنتی میں لے آیا اس نے خدا کو محدود کر دیا، اور جس نے کہا کہ خدا یہاں ہے تو اس نے دوسری جگہوں کو اللہ سے خالی کر دیا۔ خدا جسم نہیں رکھتا لیکن ہر جگہ پر موجود ہے۔ اللہ زمان سے ماورا، مکان سے ماورا، زمان و مکان سے بالاتر، لیکن عطا تراب نے پھر کوشش کی اور فرض کیا، اور ہم بھی فرض کرتے ہیں، کہا کہ گر وہ بے قید یعنی ذات خدا بے قید کسی طور مقید ہوتا تو کیا ہوتا؟ گر وہ بے قید کسی طور مقید ہوتا تو خدا پیکر انسان میں محمد ہوتا۔ ممکن نہیں کسی انسان کے لیے کہ آقا کے مقام کی ابجد کو بیان کر سکے، نہ۔ میرے عزیزوں میں جس طرح سے برادر عزیز جناب مقصود جعفری نے خوبصورت شعر کا یہ حصہ کہ جہالت بھرے ماحول کو یوں شفاف کیا، بس ان چند لمحوں میں میں چند باتیں آقا کی تعلیمات کی نسبت سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیزوں، ہم اس لیے جمع ہوئے، آپ نے مسلسل نعت سنے، کلام سنا،
اور معصومین علیہ السلام کی مدح و ثنا سنی، لیکن میں چند جملے رک کر بحیثیت طالب علم اس زاویے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بالآخر ہمارے مولا و آقا، ہمارے سید و سردار، باعث تخلیق کائنات، محبوب خدا، وجود مبارک ختمی مرتبت ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم آقا کی شفاعت کی امید پر آخرت میں جائیں اور آقا ہی ہماری شکایت کر دیں پروردگار کی بارگاہ میں۔ تو آئیے مل کر ان چند ایک لمحات میں دو سے تین باتیں کروں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا، زیادہ طولانی گفتگو نہیں کروں گا۔ سب سے پہلے آقا ختمی مرتبت ہم مسلمانوں کو باشعور دیکھنا چاہتے ہیں، آگاہ دیکھنا چاہتے ہیں اور عالم دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے دانشور، یہاں سے تک کہ فرانس کے یونیورسٹی کے ایک نائب پرنسپل، ان کی جملے کہا کہ جب وہ آئے نجف میں، اب میں جتنا خلاصہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بات پھر مجھے ڈائریکٹ کہیں پھیل نہ جائے، انہوں نے ختمی مرتبت کی 4 احادیث پڑھی اور نجف اشرف کا سفر کیا، آیت اللہ ہیبت الدین شہرستانی کے پاس آئے۔ اور آپ خود سوچیں کہ ان 4 باتوں کو پڑھنے کے بعد انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یہ پہلی بات۔ یعنی حضرت نے زمانے کی کوئی قید معین نہیں کی۔ پھر فرمایا اطلب العلم ولو کان من اہل النفاق، علم حاصل کرو بے شک منافق سے سیکھنا پڑے۔ تیسری بات، جگہ کی قید نہیں رکھی، استاد کی قید نہیں ہے، زمان و مکان کی قید نہیں ہے، جگہ کی قید نہیں۔ اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ نہ استاد کی قید رکھی، نہ زمان و مکان کی قید رکھی، نہ جگہ کی قید رکھی، نہ وقت کی قید رکھی۔ اس کے باوجود جہاں تک الطاف حسین علی فرماتے ہیں کہ آقا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جتنا ملے، جہاں سے ملے، جس سے علم ملے، جہاں سے ملے، علم حاصل کرو۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم امت مسلمہ میں مشاہدہ کرتے، آج امت مسلمہ کی شعوری سطح جس درجے پہ ہے، آئیے مل کے سوچتے ہیں کہ کیا قیامت کے دن جب آقا کے ساتھ سامنا ہوگا تو ہمارے سید و سردار ہم سے راضی ہوں گے؟ جو امت مسلمہ کی موجودہ کیفیات ہیں، بس میرے ذمہ اشارے کر کے آگے بڑھوں۔ سب سے پہلے آقا ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، اور اتنی اہمیت ہے آقا کی بارگاہ میں علم کی، فرماتے ہیں کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، پیغمبر فرما رہے ہیں۔ اصول کافی میں بھی حدیث موجود ہے اور صحیح بخاری میں بھی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک علماء کی قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ مقدم اور مقدس ہے۔ یہاں تک ایک یہودی طبیب کی موت ہو گئی، یہودی ہے، پیغمبر کا ہمسایہ ہے، طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اور ایک صحابی نے بتایا یا رسول اللہ فلاں یہودی طبیب مر گیا۔ جیسے پیغمبر نے سنا تو ایک سرد آہ کھینچی، کہ یا رسول اللہ وہ یہودی تھا اور آپ افسوس کر رہے ہیں؟ کہ مگر تم نے نہیں کہا تھا کہ وہ طبیب بھی تھا؟ دانشور ہے، طبیب ہے، معالج ہے، تو ایک باشعور انسان کی وجود کی کمی ہوئی انسانی معاشرے میں، یہ دکھ کی بات ہے۔ علم کی اہمیت ہے اسلام میں۔ دوسری بات، آقا ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ علم بہت پڑھ لیتا ہے انسان مدرسوں میں جا کر، صرف، نحو، منطق، بیان، فلسفہ، دیگر علوم۔ میں کسی حد تک ذرا یہ تکلیف کا شکار ہوں، مشکل کا، وہ زیادہ دیر بیٹھنا پڑا تو اب سکت نہیں ہے، لیکن میں چند جملے عرض کروں۔ دینی مدارس میں علم بہت پڑھایا جاتا ہے، لیکن علم کافی نہیں ہے۔ چونکہ اولیاء خدا میں سے ایک شخصیت کے ساتھ موسوم یہ جلسہ اس لیے بات کر رہا ہوں، کیا مقام ہے ان شخصیات کا انسانی معاشرے میں، ان شخصیات نے کیا خدمات انجام دی، کس طرح سے دین اسلام کے پیغامات کو آگے بڑھایا۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز انسان کو کتابوں سے ملے، اور کبھی کبھی انسان بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کے بعد کس سطح پہ پہنچ جاتا ہے، اگر سوچے نہ، تدبر نہ کرے، تعقل نہ کرے، تفکر نہ کرے۔ ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے۔ علم زیادہ پڑھ لیا، سوچتا نہیں ہے، فکر نہیں ہے، عقل نہیں ہے، کہ اللہ نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے۔ ایسا انسان سوسائٹی میں پرابلمز کریٹر بن جاتا ہے، معاشرے میں دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، مسائل پیدا کرتا ہے بنام دین۔ علم زیادہ ہو گیا، عقل کم رہ گئی۔
अक्ल कैसे नशोनुमा पाती है, अक्ल कैसे बढ़ती है? तदब्बुर से, ताक़ुल से, तफक्कुर से। हम मुसलमानों ने आमतौर पर यह वतीरा बना लिया कि बस धड़ाधड़ कुरान पढ़ें, माह मुबारक रमजान की आमद है, शुरू हो जाएंगे कुरान पढ़ेंगे। और कभी कभी मुसलमान की कोशिश है कि एक रात में जाग कर लाउड स्पीकर खोले और 180 की रफ्तार से शुरू करे कुरान, बिस्मिल्लाह से शुरू करे और फजर तक वन्नास पे पहुंच जाए। यानी जिस कुरान को खत्मी मर्तबत पर उतरते हुए और नाजिल होते होते 23 साल लग गए, मुसलमान चाहते एक रात में खत्म कर दे। और अल्लाह ये चाहता है कि एक आयत आंखें खोल के पढ़ लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये सारा कुरान आंखें बंद करके धड़ाधड़ 180 की रफ्तार से लगा हुआ है, और सुबह जब कुरान खत्म कर लेता तो वही खड़ा है जहां पर एक रात पहले खड़ा था। वही है चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। यही दुख है खत्मी मर्तबत का। कयामत के दिन इरशाद फरमाएंगे, वक़ाल रसूल या रब्बे इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। कयामत के दिन खत्मी मर्तबत हम मुसलमानों के गिरबान पकड़कर, ये कुरान की आयत है, अल्लाह की अदालत में शिकवा करेंगे, परवरदिगार इन मुसलमानों ने, इस मेरी उम्मत ने इस कुरान को कतई तौर पर तन्हा छोड़ दिया, सिर्फ तिलावतों के लिए, वजीफों के लिए, इस्तिखारों के लिए, इन कामों के लिए तदब्बुर नहीं है, ताअक्कुल नहीं है। फरमाया रुब्ब क़ारिल कुरान यक़रउल कुरान वल कुरानु यलअनुहु। बासकारी कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान पलट कर इनके ऊपर लानत करता है कि पढ़ तो रहे, तदब्बुर नहीं करते, तफक्कुर नहीं करते, सोचते नहीं है। खत्मी मर्तबत के पास एक जवान आया, कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपके अखलाक से मुतासिर होकर मैंने कलिमा पढ़ा है, मुसलमान हो गया, और मैं इस्लाम के मारिफ से बेखबर हूं, अहकाम सीख लिए, लेकिन आप कुछ तालीमात बताएं, मुझे कुरान सिखाएं। चूंकि अब आखिरी सालों में तेजी से लोग मुसलमान हो रहे थे, कलिमा पढ़ रहे थे, तो खत्मी मर्तबत के पास इतना वक्त नहीं होता था कि हर आने वाले को आप खुसूसी वक्त दें, तो अपने सीनियर सहाबा किराम के सुपुर्द करते थे। इस जवान को खत्मी मर्तबत ने अपने सीनियर साहबी जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के सुपुर्द किया कि आप पढ़ाओ। और 3-4 दिन गुजरने के बाद पैगंबर की जब मुलाकात हुई अब्दुल्ला बिन मसूद से, तो पूछा, बताओ अब्दुल्ला, तुम्हारा वो नया शागिर्द कैसा जा रहा है? कि यार वो तो छोड़ के चला गया, कि वो तो बड़े शौक से आया था, क्यों चला गया, क्या हुआ? तो जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी रसूल ने, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने इस वाक़े को सही बुखारी की शरह में जिक्र किया। कहा कि या रसूल अल्लाह, वो आया पहले दिन मेरे पास बैठा, मैंने सोचा अब इसे क्या पढ़ाऊं। तो सोचने के बाद जितना कुरान नाजिल हो चुका था जो मेरे हाफजे में था, मैंने उसमें से एक आयत चुनी और ये पढ़ाई इसे। कौन सी आयत? फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। जो जर्रा बराबर अच्छाई करेगा उसका असर और नतीजा इसी दुनिया में देखेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा उसका नतीजा दुनिया में देख कर जाएगा। ये आयत पढ़ाई, इससे मुतालिक जो आपसे सुना था सब बताया। और जब वो दूसरे दिन आया मेरे पास, मैंने कहा वो पिछला सबक सुनाओ ताकि फिर आगे पढ़ाऊं, आपको मजीद पढ़ाऊं। तो उसने कहा वो पिछला सुन ले, लेकिन मैंने आगे नहीं पढ़ना। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? तू तो बड़े शौक और जज्बे से आया था। कहा अब्दुल्ला, मैं कल जब आपसे वो सबक पढ़ के गया, वो आयत सीख के गया, तो सारी रात मैं उस एक आयत से मुतालिक सोचता रहा, और सहर तक मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस एक आयत में इतनी वुसअत और आफाकाइयत है कि अगर मैं चाहूं तो अपनी सारी जिंदगी को इस एक आयत के साये में गुजार दूं। ये सुना, खत्मी मर्तबत की आंखें नम हुई। कहा उस अल्लाह की कसम है जिसने मुझे रिसालत के लिए चुना और मुंतखब किया। इस जवान ने सही कहा, अगर चाहे तो इस एक आयत के साये में अपनी सारी जिंदगी गुजार सकता है। अल्लाह ये नहीं चाहता कि हम धड़ाधड़ हर रोज एक पारा पढ़ें। पारों की तकसीम न पैगंबर ने फरमाई, न सहाबा ने फरमाई, न किसी इमाम ने फरमाई है। ये कुरान को जो 30 टुकड़ों में, पारों में तकसीम किया है, ये चंद 100 साल पहले कारियों ने किया ताकि मुसलमान हर रोज एक हिस्सा पढ़ें और 30 दिनों में कुरान पूरा हो जाए। ना, हमारा अल्लाह ये नहीं चाहता कि हम महीने में कुरान पढ़ें और पूरा करें। ना, अल्लाह ये चाहता है कि जितना पढ़ें उसमें तदब्बुर करें। तो परवरदिगार पहले मरहले में हमें बाशऊर देखना चाहते, आगाह देखना चाहते, आलिम देखना चाहते। दूसरे मरहले में हमें आकिल देखना चाहता है, चूंकि एक वली की याद में ये महफिल बरपा है। इसलिए तीसरे मरहले पर जो औलिया खुदा ने बशरियत को दर्स दिया, ये सबसे बड़ा दर्स अखलाक और रूहानियत का दर्स दिया। तीसरे मरहले पे आका खत्मी मर्तबत हमें बाअखलाक देखना चाहते हैं। देखिए, आपके यहाँ मस्जिद एक मुकद्दस तरीन जगह है।
اگر مسجد میں آج کے مسلمانوں کے درمیان کوئی شخص تھوک دے تو بتائیں آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ برداشت نہیں کریں گے. جو مسلمانوں کے عمومی رویے ہیں، آپ دیکھیں سیالکوٹ میں کچھ عرصہ پہلے کیا ہوا، اب تو سال بھی پورا نہیں ہوا، ہر جگہ پر اگر کہیں تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے تو فوراً سے پہلا کام یہ کہ اسے زندہ جلا دیں گے، قتل کریں گے، ٹکڑے اڑا دیں گے اس کے. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے مسجد میں تھوک دے، کم از کم جو آپ کا ریئیکشن ہوگا آپ یہ کریں گے کہ اسے اٹھائیں گے، پکڑیں گے بازو سے اور باہر نکال دیں گے. اب سنیں، یہ واقعہ سنی شیعہ کتابوں میں، حدیث کتابوں میں، سیرت کتاب میں موجود ہے. ختمی مرتبت کی بارگاہ مسجد نبوی میں ہزاروں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک عرب بدو آیا غصے میں یا کسی کا بھڑکایا ہوا تھا، جو وجہ بھی تھی، آیا اور آ کر پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے اس نے خود کو نیم اور یاں کیا اور کھڑے کھڑے صحن مسجد میں پیشاب کر دیا. صحابہ کو بہت غصہ آیا. ایک نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر دوں. فرمایا نہ بیٹھے رہو. یہاں تک کہ جب یہ حرکت کر چکا ختمی مرتبت نے آواز دی ابو ذر اٹھو جاؤ پانی کا کوزہ لے کے آؤ. ابو ذر گئے پانی کا کوزہ لے کے آئے. پیغمبر نے یہ پانی کا کوزہ اپنے ہاتھ میں لیا اور خود اس جگہ کو پاک کیا اور وہ عرب بدو حیران پریشان سرگردان دیر تک ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا. ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ آنکھیں چھلک گئیں. آگے بڑھا پیغمبر کے قدموں میں گرا اور دست ادب جوڑ دیے. کہا آقا مجھے معاف کر دیجئے، آج واقعاً مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ سوائے اللہ کے بھیجے ہوئے کہ کسی کا اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا. ختمی مرتبت ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں تک فرمایا کہ میں خوش اخلاق کافر کو بد اخلاق مسلمان سے زیادہ پسند کرتا ہوں. کافر ہے لیکن خوش اخلاق ہے، اس کے ساتھ بیٹھوں گا. مسلمان ہے بد اخلاق ہے، مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے. اسلام دین علم ہے، دین معرفت ہے، دین عقل ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی، دین شعور. اس کے باوجود اسلام اپنے علم کی زور پر نہیں پھیلا. اسلام نتیجہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا اور کردار مصطفیٰ کا. رسول اسلام ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں. رسول اسلام ہمیں اپنے والدین کا مطیع اور فرمانبردار دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ وہ شخصیت جب عشق رسول کی بات آئے تو سر فہرست جس صحابی کا نام صحابی نہیں ہے تابعی ہیں، چونکہ زندگی بھر انہوں نے کبھی پیغمبر کو نہیں دیکھا، لیکن جب عشق رسول کی بات ہے جو پہلے سب سے نام سب ذہن کے صفحے پر ابھرتا ہے کون ہے؟ اویس کرنی. یہ اویس کرنی یمن سے خط لکھا پیغمبر گرامی اسلام کو، یا رسول اللہ. اب عالم بزرگوار تشریف لا چکے، میں مختصر کروں چند باتیں عرض کروں اور بات سمیٹ لوں. تو اویس کرنی نے خط لکھا آقا ختمی مرتبت کو، یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا اور میری ماں زندہ ہے اور میں جب بھی ان سے پوچھتا ہوں تو مجھے اجازت نہیں دیتی، تو کیا میں ان کی اجازت لیے بغیر آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو سکتا ہوں؟ کیا فرمایا ختمی مرتبت نے؟ اویس خود خط تحریر کیا، اویس وہیں رکو اور جب بھی تمہیں میری زیارت کی خواہش ہو اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر لیا کرو. یہاں تک کہ جناب اویس نے ہمت نہ ہاری اور کوشش کرتے رہے اور ایک دن ماں نے اجازت دی مشروط طور پر. کہا کہ جائیں لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے کہ مدینے میں جا کر اقامت اختیار کریں. جائیں اور جا کر ختمی مرتبت کی زیارت کریں اور جیسی زیارت کریں فوراً پلٹ کے آ جائیں، رکنا نہیں ہے آپ نے. مشروط طور پر اجازت ملی، گئے اور جب گئے تو شومی قسمت کے ختمی مرتبت مدینہ میں موجود نہیں تھے، کسی سفر پر تھے، غزوہ پر تشریف لے گئے تھے. اور جب پلٹ گئے ماں کی بات کو یاد کرتے ہوئے دکھی دل کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ، لیکن جیسی ختمی مرتبت واپس آئے مدینہ، اس سے پہلے کہ گھر داخل ہوں جیسی دہلیز پر رکے فوراً یہ الفاظ گئے. کہا یا ام سلمہ انی اشم رائحۃ حبیبی من الجمن، اے ام سلمہ میں یمن سے آئے ہوئے اپنے دوست کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ جناب اویس کرنی کا مقام ہے. یہاں تک کہ جب انہوں نے دق الباب کیا تھا اویس کرنی نے، ام سلمہ نے دروازے کے پیچھے سے پوچھا تھا آپ کون ہیں؟ کہا اویس اب کتنے خوش نصیب کہ میں نے کئی مرتبہ پیغمبر کی زبان سے سنا کہ اے علی میرے بعد میرے اویس کا خیال رکھنا. جناب اویس کرنی پیغمبر کے بھی باوفا تابعی تھے اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی جانثار صحابی تھے. جنگ صفین میں مولا متقیان کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے اویس کرنی شام کے خلاف جنگ میں. تو ختمی مرتبت ہمیں اپنے والدین کا مطیع اور فرمانبردار دیکھنا چاہتے ہیں. بس ایک بات اور عرض کروں، اور آقا ختمی مرتبت ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں.
حساس دیکھنا چاہتے ہیں. اپنی نسبت ہر کوئی سینسٹیو ہے، حساس ہے، لیکن نہ دوسروں کی نسبت. کس درجہ حساس دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبہ مسجد نبوی میں نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں، اور جیسی آقا نے سورہ مبارکہ جمعہ شروع کی، امام ابن حجر اسقلانی نے اس واقعے کو ذکر کیا، ابن عساکر نے، ابو بکر خطیب بغدادی نے، اسی طرح سے ابن خلدون نے، یہاں تک کہ سیرت کی سب سے پہلی کتاب سیرت ابن حشام اور سیرت ابن اسحاق میں بھی یہ روایت موجود ہے. یہاں تک کہ عصر حاضر کے عظیم محدث مصر کے مایہ ناز عالم امام ناصر الدین البانی انہوں نے بھی لکھا اور اس واقعے کو صحیح قرار دیا کہ ختمی مرتبہ مسجد نبوی میں نماز جمعہ کی ادائیگی مصروف ہے سورہ فاتحہ ختم کی، اور جیسے ہی سورہ مبارکہ جمعہ شروع کی فوراً سے سورہ جمعہ چھوڑ دی اور ایک مختصر سورہ پڑھا اور تمام مستحبات کو چھوڑا. دوسری رکعت میں سورہ مبارکہ منافقون کو چھوڑا اور ایک چھوٹا سورہ پڑھا اور جلدی جلدی نماز مکمل کی. اور آپ کے صحابی عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے جو پہلی صف میں تشریف فرما تھے کہ یا رسول اللہ طبیعت ناساز ہے؟ کہنا ٹھیک ہوں. کہ یا رسول اللہ پہ کیا بات ہے؟ نہ جنگ ہے، نہ سفر ہے، نہ بارش ہے، نہ آندھی ہے، نہ طوفان ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ طبیعت ناساز ہے، پھر کیا ہوا کہ آپ نے نماز کو اتنا مختصر کر دیا؟ آقا ختمی مرتبہ نے فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ ظاہر ہے کہ اب مسلمان بہت غیور ہو گئے، خواتین بازاروں میں تو جا سکتی لیکن نماز جمعہ کے لیے نہیں جا سکتی، لیکن اس زمانے میں خواتین بھی صدر اسلام میں شرکت کرتی تھی. نماز جمعہ کے اجتماعات میں پردہ حائل کر دیا جاتا تھا. تو نماز جمعہ میں نماز کے دوران کسی خاتون کا بچہ رو پڑا اور پیغمبر گرامی اسلام کے کانوں میں اس بچے کے رونے کی آواز آئی تو نماز جمعہ کو مختصر کیا. اور آپ کے صحابی جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب استفسار کیا تو کیا جواب دیا؟ فرمایا سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز، جب تک وہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا. رسول اسلام انسانوں کے ساتھ یہ رویہ اس درجہ حساس دیکھنا چاہتے ہیں. حیوانات کے لیے ختمی مرتبہ کی حدیث علامہ علی متقی ہندی نے کنز العمال میں بیان کی. سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر خاتم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اب حج پر جاتے ہوئے اپنی سواری کو مارے نہ تھکا دے تو اللہ کی بارگاہ میں نہ اس کا حج قبول ہوگا نہ عدالت میں اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، اس کی عدالت ساکت ہو جائے گی. جانوروں کے ساتھ ختمی مرتبہ کا یہ رویہ پوری مستقل کتابیں علماء نے لکھی ہیں اس موضوع پر. یہاں تک کہ نباتات کے ساتھ ایک صحابی کے ساتھ گزر رہے تھے کھیتوں کے درمیان میں سے، جیسے پگ ڈنڈی ہے جسے آپ یہ بن کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں بننا، یہ پگ ڈنڈی کے بیچ میں سے گزر رہے تھے. صحابی کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی اور بے خیالی میں اس جوان صحابی نے کسی پودے کا درخت کا ایک پتا توڑا اور پیغمبر کی نگاہ ہے صحابی پر، اور اس صحابی نے اس پتے کو مسل دیا، ایسے مسل کے پھینک دیا اور ختمی مرتبہ کے بڑھتے وہ قدم روک کے اور کہا میرے صحابی تو نے کیا کیا؟ کہا کہ کچھ نہیں کیا. کہ کچھ تو کیا، سوچو. جب اس نے اپنے عمل کا جائزہ لیا یاد آیا، کہا حضرت میں نے تو صرف ایک پتا توڑا. کہا میرے صحابی کیا تو یہ سمجھتے کہ تو نے صرف ایک پتا توڑا؟ کہا یا رسول اللہ. کہنا میرے صحابی آج تو نے ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو زبان 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح اور بندگی اور عبادت مصروف رہتی تھی. اللہ اکبر. یہاں تک کہ نباتات کے ساتھ، جمادات کے ساتھ. ایک صحابی کا انتقال ہوا، ختمی مرتبہ نے نماز جنازہ پڑھایا، پھر قبر میں اتارا گیا، مٹی ڈال دی گئی. اب ختمی مرتبہ تو صحابی کی قبر کی مٹی کو مسطح کر رہے ہیں ہاتھوں کے ساتھ، کبھی پاؤں کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر سر کی طرف آ جاتے ہیں، کبھی داہنی طرف. باقی صحابہ کرام منتظر ہیں. اپنے درمیان میں سے ایک صحابی کو روانہ کیا، کہا جا کے رسول اسلام سے کہیں مرنے والا مر گیا، تاخیر ہو رہی ہے، ہنگام غروب ہے، واپس مدینہ چلیں گھروں کو، کیا فرق پڑتا ہے اس کی قبر کی مٹی کو برابر کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ کیا جواب دیا پیغمبر نے؟ فرمایا میرے صحابی میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر مٹی کے اوپر ہاتھ رکھو تو وہ بھی سلیقے کے ساتھ رکھو. یہ ختمی مرتبہ کی سنت ہے، سیرت ہے، کردار ہے، عمل ہے.
بس میں آخری بات عرض کروں تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے. جب ختمی مرتبت اس درجہ حساسیت تعلیم دے رہے اپنی امت کو, تو امت میں یہ توحش, یہ جنون, یہ دہشت گردی, یہ شدت پسندی, یہ قتل و غارت گری, یہ کہاں سے آیا؟ ابھی دیکھیے کچھ دن پہلے جو پشاور میں 80 سے زائد مسلمان شہید ہوئے مسجد میں, اور بنام دین جنت میں حور کے لالچ میں یہ کام کیا جا رہا ہے. یہ کون سا دین ہے؟ تو یہ مقام فکر ہے کہ اسلام میں یہ دہشت گردی کا اجنبی پودا کہاں سے لگا, اور اسلام کی حسین ماتھے پر یہ دہشت گردی کا بدنما داغ کس نے لگایا, اور ختمی مرتبت کی سیرت کے تناظر میں اس دہشت گردی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. بس میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور اسی پہ بات ختم کروں, یہ میرے آخری کلمات ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ختمی مرتبت جو جس روایت میں امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ امت اسلامی میں دہشت گردی کی خد و خال, آغاز, بنیاد کس نے ڈالی, کہاں سے شروع ہوئی فکر, اور کس طرح سے اسلام میں دہشت گردی کا سدباب ممکن ہے, کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. ختمی مرتبت مسجد نبوی میں صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے, اور ایک صحابی نہیں, ایک عرب بدو آیا, بڑی تعداد میں صحابہ بیٹھے, عرب بدو آیا اور آ کے اس نے چیخنا شروع کیا, اور ختمی مرتبت کو اس نے دشنام ترازی شروع کی, توہین شروع کی, گالیاں. کون کہتا ہے آپ اللہ کے نبی, خود عیش کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں فاقہ ہے, تنگ دستی ہے. توہین کی, گستاخیاں کی. کسی نے کہا اجازت دیں یا رسول اللہ میں اس کا سر قلم کر دوں, فرمایا نہ, بیٹھے رہو, اسے بولنے دو. یہاں تک کہ جب وہ گالیاں دے دے کر تھک گیا اور اس کے پاس کوئی بات نہ بچی, دیکھتا رہا کہ پیغمبر اسلام کچھ بول نہیں رہے, گفتگو نہیں کر رہے, جواب نہیں دے رہے. کچھ دیر حالت انتظار میں کھڑا رہا, پھر مایوس ہوا اور وہاں سے چلا. جب پلڑا, امام ناصر الدین البانی نے اس واقعے کو بیان کیا, مڑا, اب یہ مسجد کے دروازے کے قریب پہنچا تو ختمی مرتبت کے لبوں میں جنبش پیدا ہوئی اور فرمایا کہ اقطعوا لسانہ. میں عرض کروں کہ اسلام میں دہشت گردی کا اجنبی پودا کہاں سے آیا, اور کس طرح سے اسلام میں دہشت گردی کا سدباب اور خاتمہ ممکن ہے پیغمبر کی ان تعلیمات کے تناظر میں. بس اسی بات پہ ختم کروں, یہی پیغام. فرمایا اقطعوا لسانہ, اس کی زبان کاٹ دو. جب فرمایا تو ایک تلوار حرکت میں آئی, نیام سے نکلی, کم نکلتی تھی لیکن نکلی, اور وہ سب دوڑ تو پہنچے دروازے تک. امام ناصر الدین البانی نے وہ تفصیلی روایت بیان کی, میں خلاصہ کر رہا ہوں. دوڑے اور جیسے جا کے اسے قتل کرنے لگے تو سامنے سے علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے تھے. جیسے دیکھا کہ مارنے لگے ہیں صاحب, تو کہا رکو, ٹھہرو, کیا کرنے لگے ہو؟ کہا کہ قتل کروں گا. کہا کیوں قتل کرو گے؟ کہ اس نے گستاخی کی, ختمی مرتبت کو دشنام تراسی کی, گالیاں دی. تو ختمی مرتبت نے کیا فرمایا؟ کہا فرمایا کہ اقطعوا لسانہ, میں اسے قتل کروں گا, گردن ماروں گا, پھر اس کی زبان کاٹ کر پیغمبر کی خدمت میں لے جاؤں گا تاکہ آپ کے حکم کی اتباع ہو جاؤ, پیروی ہو جائے. کہا اور کیا کہا پیغمبر نے؟ کہا بس یہی کہا. کہا اچھا تم پیچھے ہٹو, میں دیکھتا ہوں. اب وہ بادر ناخواستہ پیچھے ہٹے اور علی آگے بڑھے, اور اب اس کے چہرے کی طرف دیکھا, سمجھے علی کون ہے, اور سمجھے پیغمبر گرامی اسلام امت کو کیا پیغام دے رہے, اور کیا دقیق اندازہ ہے ختمی مرتبت کا. پتا تھا کہ آنے والے نے کب پہنچنا ہے, اسی لیے خاموش رہے. جب وہ دروازے کے قریب بڑھا تب فرمایا. اور ادھر جب مولا متقیہ نے اس عرب بدو کے چہرے کو بغور دیکھا تو فقر کی پوری داستان اس کے چہرے پر درج تھی. آنکھیں دھسی ہوئی, چہرے کا رنگ زرد, ہونٹ خشک. ایک مرتبہ مولا متقیہ نے سوال کیا, اللہ کا حاجہ, اللہ کا حاجہ, کوئی ضرورت تھی, پریشان ہو, کسی مالی مشکل کا شکار ہو؟ کہاں, اسی لیے تو مجھے غصہ آیا. یہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں, خود ان کے گھر میں سب کچھ ہے, ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. کہ تجھے غلط فہمی ہوئی. اگر ابھی تم آقا محمد مصطفیٰ کے گھر چلے جاؤ تو دیکھو کہ ان کے ہاں تمہارے گھر سے زیادہ فقر و فاقہ اور محرومیت ہے. جہاں تک تمہاری مشکل کا تعلق ہے تو تمہیں کہنا چاہیے تھا آقا سے. اگر وہ تمہاری حاجت پوری نہ کرتے پھر ناراض ہوتے. اب جبکہ مجھے پتا چلا تو میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا, درہم و دینار کی تھیلی نکالی. سمجھے اسلام کا مزاج
کہ بشریت کو کس طرح سے اسلام کے چہرے سے دہشت گردی کا یہ بدنما داغ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں مولا متقیان نے جیب سے ایک درہم و دینار کی تھیلی نکالی اور اس کی سپرد کی اور کہا یہ میری طرف سے نہیں ہے، میرے آقا محمد مصطفیٰ کی طرف سے. اب جیسی پریشانی دور ہوئی، ابھی تک تو غصے میں تھا، اب مسکراتا وہ چلا گیا. کتنے کریم ہیں محمد مصطفیٰ، ان کے پیروکار کتنے سخی ہیں، بن مانگے عطا کرتے ہیں. مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، یہ چل پڑا. اور وہ شخص جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا تلوار لے کر، وہ مڑا ختمی مرتبت کی طرف اور آقا کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا یا رسول اللہ، شکایت کی علی کی، یا رسول اللہ آپ نے جس شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور جس کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا، علی نے اسے مالا مال کر دیا اور درہم و دینار کی تھیلی عطا کر دی. یہ سنا تو ختمی مرتبت مسکرائے کہ میں نے بھی تو یہی کہا تھا، میں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا اس کی زبان کاٹ دو. پیغمبر نے فرمایا ہاں علی نے اس کی زبان کاٹ دی ہے اور ایسے کاٹی ہے، ایسے کاٹی ہے کہ جب تک زندہ رہے گا دوبارہ میری مخالفت نہیں کرے گا. اب کلام ایک ہے، فرمان ایک ہے، حدیث ایک ہے، اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو. لیکن ایک کیا سمجھا، تلوار لے کے چل پڑا، اور دوسرا کیا سمجھا کہ درہم و دینار کی تھیلی دے رہا ہے. 180 درجے زاویے کا فرق ہے ان دو کاموں کے درمیان، ان دو کرداروں کے درمیان، کہ ایک قتل کرنے کے لیے چلا اور دوسرا مال دے رہا ہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کلام خدا اور کلام رسول کو علی اور علی کی اولاد کی زبان سے سمجھا تو یہ دین ہمارے لیے رحمت بن جائے گا. اور اگر اس دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور سے دین کو لینے کی کوشش کی اور کلام خدا اور کلام رسول کو کسی اور سے سمجھنے کی کوشش کی تو یہی دین ہمارے لیے پریشانی بن جائے گا، دہشت گردی بن جائے گا. پروردگار ہم سب کو باب مدینۃ العلم سے دین خدا کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق تعالیٰ سب حاضرین پر اپنی خاص نعمتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے.